آج ہم ایران اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی ممکنہ حکمت عملی اور اس میں پاکستان کے ممکنہ کردار پر۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو تجزیے ہیں وہ اس کافی پیچیدہ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات نکالیں اور سمجھیں کہ بھئی فوجی کارروائی کا کتنا امکان ہے، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اور سفارتکاری کے محاذ پر وہ کیا چل رہا ہے۔ بالکل، تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ وہ 15 دن کا وقفہ ہے جو صدر ٹرمپ نے لیا ہے ایران پر کسی ایکشن کے فیصلے کے لیے۔ یہ کیا ہے، کوئی چال؟ ہو سکتا ہے کچھ تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں، یا شاید ایران کے وہ ہتھیاروں کے ذخیرے کو کم کروانے کی کوشش۔ یعنی انتظار کروا کر تھکانا؟ جی بالکل، کہ اگر حملہ ہو تو ایران کا جواب کمزور ہو جائے، یہ ایک تھیوری ہے۔ اچھا، اور اسی دوران اسرائیل کا مطالبہ B-2 بمبار؟ ہاں، یہ بات ذرائع میں آئی ہے کہ اسرائیل مبینہ طور پر چاہ رہا ہے کہ امریکہ B-2 بمبار استعمال کرے، ایران کی جوہری تنصیبات خاص کر فردو جیسی جو بہت محفوظ ہے، اس کو نشانہ بنانے کے لیے۔ B-2؟ یہ تو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بہت بڑا اور مہنگا بھی۔ ایک بم کی قیمت ہی وہ $2 ارب بتائی جاتی ہے۔ $2 ارب؟ ایک بم کی؟ جی، اور فردو جیسی جگہ کے لیے کم از کم 10 بم چاہیے ہوں گے، تو آپ حساب لگا لیں، 10 سے 20 ارب ڈالر۔ 20 ارب ڈالر صرف بموں پر؟ صرف بموں پر۔ یہ امریکہ کے لیے واقعی ایک بہت مہنگا فیصلہ ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بم آج تک کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوا، صرف ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ تو کیا امریکہ اتنا بڑا، اتنا مہنگا قدم صرف اسرائیل کے کہنے پر اٹھا لے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں حملہ ہو جاتا ہے تو ایران کیا کر سکتا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر حملہ ہوتا ہے تو سب سے خطرناک آپشن تو وہی ہے، آبنائے ہرموز کی بندش، جہاں سے تیل کے جہاز، امریکی جہاز گزرتے ہیں۔ یہ تو آخری آپشن ہوگا شاید۔ جی، تجزیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آخری آپشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ایران کے پاس وہ دوسرے کارڈز ہیں۔ مثلاً ان کے کروز میزائل نصر، ظفر، ذوالفقار، یہ ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ اور یہ زیادہ خطرناک ہے بیلسٹک میسائلوں سے؟ ان کو روکنا زیادہ مشکل ہے، وہ نیچے اڑتے ہیں، راستہ بدل سکتے ہیں، تو یہ امریکی اڈوں یا بحری جہازوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو صرف مالی قیمت نہیں، اسٹریٹجک قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ، اور امریکہ ابھی افغانستان سے نکلا ہے، 20 سالہ جنگ، $3 ٹریلین کا خرچہ، اور آخر میں طالبان واپس۔ جی، تو کیا وہ ایک اور لمبی زمینی جنگ میں پھنسنا چاہے گا؟ بالکل نہیں۔ تجزیے تو یہی کہتے ہیں کہ فوجی حملے کے بعد زمینی فوج بھیجنی پڑ سکتی ہے، اور وہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے امریکہ ہر قیمت پر بچنا چاہے گا، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر ریپبلکنز میں بھی 53% لوگ اسرائیل کی خاطر ایران پر حملے کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی فوجی آپشن کی بات۔ اب آتے ہیں سفارتکاری کی طرف۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یورپی یونین کے 3 ممالک؟ جی، وہ بات چیت کر رہے ہیں ایران سے، اور یہاں وہ پاکستان کا کردار بھی اہم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا کردار؟ وہ کیسے؟ ایک خیال یہ ہے جو ان تجزیوں میں ملتا ہے کہ امریکہ شاید پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہو۔ کس لیے؟ تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ جی، جوہری معاہدے کی طرف واپس لانے کے لیے دباؤ۔ ویسے بھی پاکستان کی اپنی پالیسی تو جوہری پھیلاؤ کے خلاف ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا امریکہ صرف اسی لیے پاکستان کو دیکھ رہا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ کچھ تجزیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ کی سوچ بدل رہی ہے پاکستان کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شاید انہیں احساس ہو رہا ہے کہ خطے میں بھارت کو بیلنس کرنے کے لیے اور پاکستان کو پوری طرح چین کے کیمپ میں جانے سے روکنے کے لیے اسلام آباد کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہے۔ بالکل۔ لیکن سفارتکاری میں بھی چیلنجز تو ہوں گے۔ ایران معاہدہ تو چاہتا ہے، لیکن کیا وہ دباؤ میں آئے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران یہ تاثر نہیں دینا چاہے گا کہ اس نے ڈر کر معاہدہ کیا۔ اور وہ میزائل پروگرام کا کیا؟ ٹرمپ تو اس پر بھی پابندیاں چاہتے تھے۔ جی، وہ ایک بڑا اختلافی نقطہ ہے۔ ایران اپنے میزائل پروگرام پر بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتا، وہ اسے اپنے دفاع کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ تو پھر مجموعی طور پر کیا تصویر بن رہی ہے؟ ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو
دیکھیں، منطق تو یہی کہتی ہے کہ امریکہ براہ راست فوجی ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ قیمت بہت زیادہ ہے، زمینی جنگ کا خطرہ ہے، اندرونی مخالفت ہے۔ تو سفارتی حل زیادہ ممکن لگتا ہے؟ زیادہ ممکنہ راستہ وہی لگتا ہے جس میں پاکستان جیسے علاقائی شراکت داروں کا کردار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ کے فیصلے وہ غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ لیکن زمینی جنگ کا خوف شاید سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ بالکل، بم گرانا آسان ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمینی فوج بھیجنی پڑے گی۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر فوجی آپشن اتنا مہنگا اور مشکل ہے اور سفارتی راستہ بھی پیچیدہ ہے، تو یہ صورتحال مستقبل میں کیا رخ لے سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ تجزیے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف ایران، امریکہ، اسرائیل تکون تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کی توازن، پرانے اتحادوں کو کیسے بدلے گی؟ کیا نئے بلاکس بنیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔